اگر ہم بات کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے بنائے ہوئے قانون آج بھی یہودی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عمر لا کے نام سے، کہ نہ انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی، نہ وہاں پر جو ہے ان کی عبادت گاہ کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ بعد میں مسلمان ان کی عبادت گاہوں کو مسجد میں تبدیل کر لیں۔ میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے بہتر انسان اس وقت یہاں موجود نہیں، تو جب ذکر نکل ہی آیا ہے فاتح قبلہ اول کا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعے پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالیے جب انہوں نے فتح کیا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جب قبلہ اول کو اسلامی فوجوں نے فتح کیا تھا تو اس وقت فلسطین کی یعنی جس وقت ہمارے جو جرنیل تھے جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسری طرف سے جو اس شہر کے جو سمجھ لیں کہ حاکم تھا، گورنر تھا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں اب فتح مسلمانوں کی یقینی ہے تو اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں یہ چابی اس شخص کے حوالے کروں گا جو مسلمانوں کا حاکم ہے، میں کسی جرنیل کے حوالے یہ نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس بات پر مشورہ ہوا اور چنانچہ خط لکھا گیا جناب حضرت عمر کی طرف کہ آپ آئیں اور یہ چابی آپ حاصل کریں، اس کے بغیر جو ہے نا وہ شہر نہیں کھولیں گے، بامر مجبوری ہمیں جو ہے نا لڑنا پڑے گا اور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوگا۔ جناب حضرت فاروق اعظم جب چلے تو آپ کے ساتھ ایک آپ تھے اور ایک آپ کا غلام تھا، اور دونوں مفتی صاحب معذرت چاہوں گا روکنے کے لیے، جب چلے تو اپنی جگہ پر خلیفہ کسے مقرر کر کے آئے تھے وہ بھی بتا دیجئے گا۔ جی، اپنی جگہ ڈسپلن کو درست رکھنے کے لیے حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ڈیوٹی لگا کر وہ آئے تھے۔ تو حضرت عمر جس وقت چلے اور آپ کے ساتھ آپ کا جو غلام تھا، تو یہ طے پایا کہ کچھ ٹائم یا کچھ وقت جو ہے نا وہ اونٹ پہ سوار ہوگا اور کچھ وقت حضرت عمر۔ تو چلتے چلتے جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی تھی اور اونٹ پر سوار ہونے کی باری ان کے غلام کی تھی۔ وہ نیچے اترنا چاہتا تھا، حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اب تو نے جو نا اینڈ تک اب تو نہیں جانا ہے۔ اتنی دیر میں سامنے سے فوجیں اپنے جو سپاہی تھے وہ بھی آ گئے، اور اس شہر کے جو لوگ تھے انہیں جب پتا چلا کہ خلیفۃ المسلمین آئے تو ان کا حاکم بھی سامنے آیا۔ تو اس نے جس وقت دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہیں اور اونٹ پر ان کا غلام سوار ہے، تو اس نے فوراً بڑھ کے چابی پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہماری کتب کے اندر جس فاتح کی نشانیاں لکھی تھیں اس میں یہی تھا کہ وہ خود پیدل ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ جو قوم عدل و انصاف میں اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہے تو وہ قوم اس بات کی حقدار ہے کہ وہ قبلہ اول کی چابیاں سنبھالے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت اندر تشریف لے گئے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایات پر عمل کیا، اور آپ نے وہاں کسی بھی یہودی اور عیسائی عبادت گاہ کو نہ گرایا، اور بلکہ یہ تو ہمارے نبی کا حکم ہے کہ جب آپ کسی شہر کو فتح کریں تو وہاں نہ بچوں کو چھیڑیں گے، نہ بوڑھوں کو، نہ بیماروں کو، نہ عورتوں کو، نہ وہاں کے پھلدار درختوں کو کاٹیں گے، نہ فصلوں کو اجاڑیں گے، نہ پانی کے ذخیروں کو تباہ کریں گے، اور نہ ہی ان لوگوں سے لڑیں گے کہ جو آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ جو آپ کی جنگ میں آپ کے مقابلے آ رہے ہیں، چاہے وہ جس بھی کیٹیگری کے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔